اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ کے محضر میں مولا کائنات مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 کلمے تلاوت کرنے جا رہا ہوں، جن کلموں کے لیے، جن جملوں کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میں علی چاہتا ہوں کہ ان کی ہر روز صبح کو تلاوت کروں۔ جب مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان جملوں کو، ان لفظوں کو، ان الفاظ کو، ان کلموں کو چاہتے ہیں، ہم جو مرید ہیں مولا کے، ہمیں بھی روزانہ ان کلمات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ختمت التوراۃ بخمس کلمات، تورات 5 کلموں سے ختم ہوئی۔ وہ تورات جو اصلی تورات ہے، 5 کلموں سے ختم ہوئی تورات۔ انا احب ان اطالعها فی صبیحۃ کل یوم، مولا فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں، میں علی چاہتا ہوں کہ ہر روز صبح کو ان کی تلاوت کروں، ان 5 کلموں کی۔ وہ 5 کلمے کون سے ہیں مولا؟ الاول، پہلی جو نصیحت ہے، پہلا کلمہ جو ہے وہ یہ ہے، العالم الذی لا یعمل بعلمہ فہو وابلیس سواء۔ مولا فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، فہو وابلیس سواء، وہ اور شیطان برابر ہے۔ حتیٰ کہ اہل جہنم شکایت کریں گے اس عالم کے بارے میں جو ان کے ساتھ ہوگا اور بد عمل ہوگا، اس میں اتنی بو ہوگی، اس کے تعفن سے وہ شکایت کریں گے، خدایا یہ کس کو ہمارے ساتھ بھیج دیا ہے۔ دوسرا کلمہ جس کو مولا چاہتے ہیں ہمیشہ اس کی سبحانہ صبح کو تلاوت کریں، سلطان الذی لا یعدل برعیتہ فہو وفرعون سواء۔ وہ سلطان، وہ حاکم، وہ وڈیرا، وہ صدر ہو، پرائم منسٹر ہو، جو بھی ہو، جو سلطان ہے، اپنے آپ کو کسی مملکت کا، کسی علاقے کا، کسی صوبے کا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اپنی رعیت کے ساتھ عدل نہیں کرتا، تو مولا فرماتے ہیں وہ اور فرعون برابر ہیں۔ وہ نواز دیتا ہے اپنوں کو، جو اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ گھومتے ہیں، جن کو جانتا ہے، جو تحائف اس کے لیے لے کے آتے ہیں، ان کو تو نواز دیتا ہے، لیکن باقی اپنی رعیت کے ساتھ عدل نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں وہ اور فرعون برابر ہیں۔ نمبر 3، اچھا، اس کے لیے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ نقل کرتے ہیں، آغا مجتہدی تہرانی سے میں نے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری جب مرجع بن گئے تو طلاب میں جو مال تقسیم کرتے تھے تو ان میں ایک ان کا بھائی بھی تھا، ان کو بھی اتنا ہی دیتے تھے جتنا دوسرے طلاب اور دوسرے طالب علم کو دیتے تھے۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا بھائی کتنا غریب ہے، فقیر ہے، اور آپ مرجع بھی ہیں، اس کو کچھ زیادہ دیا کریں۔ تو شیخ انصاری، کیونکہ ان کی ماں تھی، تواضع اور احترام کا تقاضا یہی تھا، شیخ انصاری نے کہا کہ آپ کو یہ میں چابی دیتا ہوں، آپ جتنا مال اٹھانا چاہیں آپ اپنے بیٹے کو دے دیں، ہاں البتہ یہ شرط ہے کہ اس مال کی ذمہ داری جو آپ اٹھا کے دیں گی قیامت کے دن، اس کا گناہ آپ کی گردن میں نہیں لے سکتا۔ جب ان کی ماں نے سنائے، یہ جملے سنے، تو اس نے کہا کہ یہ معصیت میں اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتی، یہ ہے عدل۔ جیسے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عقیل ولوی کے بھائی ہیں، لیکن قتل علی بن ابی طالب لشدت عدل، عدالت مولا کی تھی، باقی افراد کو جتنا دیتے تھے اتنا عقیل کو دیتے تھے، نہ کہ مثلا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس کو زیادہ اقربا پروری کی جائے۔ الثالث، اور تیسرا جملہ وہ یہ ہے کہ فقیر یتذل لغنی طمعا لمالہ فہو وکلب سواء۔ مولا فرماتے ہیں وہ فقیر جو کسی غنی، کسی ثروت مند، کسی پیسے والے کے سامنے ذلیل ہو، اپنے آپ کو رسوا کرے، اس کی چاپلوسی کرے، اس کے آگے پیچھے گھومے، مولا فرماتے ہیں وہ اور کتا برابر ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو؟
تمہارا رازق یہ تو نہیں ہے، تمہارا رازق خدا ہے۔ وہ فقیر جو اپنے آپ کو کسی پیسے والے کے سامنے اس کی چاپلوسی کرے، اس کے آگے پیچھے گھومے، فقط وجہ اور علت یہ ہو، سبب یہ ہو کہ اس سے پیسے نکالنے ہیں، اس سے پیسے میں اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ اور کتا برابر ہے۔ الرابع، چوتھا کلمہ جس کو مولا محبوب فرماتے ہیں وہ کون سا ہے؟ غنی لا ينفع بمالہ فہو والاجیر سواء۔ وہ غنی، وہ ثروت مند جس کے مال کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، استفادہ نہ کرے اپنے مال سے، وہ وصیت کرتا پھرے کہ میں وصیت کرتا ہوں جب مر جاؤں میرا مال ادھر دے دینا، ادھر دے دینا، فلاں مسجد میں۔ بھائی اپنے مال کو خود خرچ کرو۔ مساجد، مدارس میں کتنی ضرورت ہے، کتنے فقیر گھوم رہے ہیں، کتنے افراد کو کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تم وصیت کر رہے ہو کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد آپ خرچ کریں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا مال، آپ کے ورثاء جو ہیں، آپ کے وارث ہیں، وہ غریبوں فقیروں میں بانٹ دیں گے؟ نہیں، وہ اگر خائن ہوں گے اور دیندار نہیں ہوں گے تو وہ کبھی نہیں آپ کی وصیت پہ عمل کریں گے۔ آیت اللہ کراتی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے وصی بنایا اور مجھے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے مال میں سے فلاں مسجد میں مثلا یہ مال خرچ کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جو وارث تھے وہ میرے مانے بن گئے کہ ہمارا جو بڈھا تھا، وہ جو ہمارا باپ تھا، وہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ مانے بن گئے اور اس کو مسجد میں خرچ کرنے نہیں دیا۔ تو جو آپ کو خرچ کرنا ہے مسجد میں، مدرسے میں، یتیموں کی جو کفالت کرنی ہے اپنی زندگی میں کریں۔ مرنے کے بعد آپ کے مال میں، آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے وہ مال جو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ یہ مال آپ یتیموں کو دے دیجیے گا۔ زندگی میں کریں، مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہے۔ نمبر 5، الخامس امرأۃ، وہ خاتون، وہ عورت، تخرج من بیتہا ہی وامۃ سواء۔ مولا فرماتے ہیں وہ عورت جو اپنے زوج، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، وہ اور کنیز برابر ہیں۔ اس میں اور کنیز میں کیا فرق ہے؟ حتیٰ کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا اگر سفر ہوگا، اس کی جو نماز باہر پڑے گی وہ معصیت کا سفر ہوگا، وہ گناہ کا سفر ہوگا، اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اتنی شدت سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو لہذا وہ انسان جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، وہ اور شیطان برابر ہیں۔ وہ جائر سلطان جو اپنی رعیت کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کرتا، وہ اور فرعون برابر ہیں۔ اور وہ انسان، وہ فقیر جو اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیسے کی خاطر ذلیل کرتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اب ذلیل کرتا ہے، اس کی بیگ اٹھاتا ہے، اس کے آگے، اس کے پیچھے، مولا فرماتے ہیں وہ اور کتا برابر ہیں۔ اور وہ شخص جو غنی ہے، پیسے ہے، پولدار ہے، ثروت مند ہے، پیسے اس کے پاس ہیں لیکن اسے استفادہ نہیں کر رہا، نہ کسی مسجد میں پیسہ دے رہا ہے، نہ کسی مدرسے میں دے رہا ہے، نہ کسی فقیر کو دے رہا ہے، نہ خمس نکال رہا ہے، نہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس ذم میں کہ یہ میں پیسہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ اور 5واں، وہ خاتون، وہ عورت جو بغیر شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے گھر سے، اس پر ملائکہ لعنت کرتے ہیں، اور وہ اور کنیز برابر ہیں۔ خداوند متعال مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ان عظیم کلمات جو تورات سے مولا نے نقل کی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔